اور یہ جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور نشانیاں ہر دور میں قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرما دیا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اسٹرونومی کی فیلڈ میں زمین و آسمان میں کیا نشانیاں دکھائیں اور اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے کی دریافت ہونے کے بعد دنیا حیران ہوگی کہ کس طرح ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں ہر زندہ مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جب ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت ہو. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کافر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ہم چیز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی. تو اس کا بھی جواب سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی پرٹیکولر کافروں کے بارے میں ہے کہ ہم ان کافروں کو ان قریب زمین و آسمان ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر مسلمانوں نے کی ہوتی تو یہ لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے. انہوں نے خود کی ہیں. نیشنل جغرافک چینل، ڈسکوری چینل، اینیمل پلانٹ آپ دیکھ لیں اور چینلز جو ہے ان کے اندر یہ تمام کی تمام تحقیقات آتی ہیں تو اب سب مان لیں اس کو. بہرحال جو منکرین خدا ہیں ایتھیسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری ڈسکوریز منکرین خدا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا میں 90% سے زیادہ جتنی یہ ایجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں یا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں، فزکس کی فیلڈ میں جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمانوں اور کرسچنز کے کیے ہوئے ہیں جو گاڈ کو ماننے والے ہیں. اور یہ بات سب کو بالکل کلیئر ہے کہ اوائل میں عباسی دور کے اندر مسلمان جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ تھے، جو میتھمیٹیشنز تھے، انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. اس زمانے میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مسلمانوں نے زمین کا جو سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا تھا 24,000 نوٹیکل مائلز جو عربک میل ہے. عربک میل جو ہے وہ 1.8 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. جو انگلینڈ والا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 1.8 کلومیٹر عربی میل ہوتا ہے. یہ میل کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے، انگلش میں آگے مائل بن گیا. بخاری اور مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے. اس 24,000 نوٹیکل مائلز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اور آج جو کیلکولیشن کی گئی ہے زمین کے سرکمفرنس کی وہ 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی زمین پر ایک طرف سے چلے اور واپس آئیں تو 40,000 کلومیٹر. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئیں، الجبرا کی فیلڈ میں تحقیقات ہوئیں. اس کے بعد تو کرسچنز نے تو واقعی اس کو عروج تک پہنچایا، چاہے وہ نیوٹن ہو یا کیپلر ہو یا گلیلیو ہو، یہ تمام کے تمام گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ تھے. تو لہٰذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے. دین کی بات نہیں کر رہا، دین تو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. The only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. لیکن اسکول آف تھاٹ تمام ریلیجنز کا کامن جو ہے وہ ہے سائنس. چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی بدھسٹ ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، تمام دنیا کے ریلیجن انکلوڈنگ مسلمز، ان کا کامن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے، اسٹیبلش سائنس. دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کرسچن ہو، جیوز میں سے ہو، مسلم ہو، وہ یہ بات مانتا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. 1748 سے پہلے تو زمین میں تیل دریافت ہی نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ 1748 میں امریکہ کی اسٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا. یہ ہم جو بخاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا، وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے. مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 300 سال پہلے کی دریافت ہے، پیٹرول اور یہ ساری چیزیں. اور ہمارے عرب ملکوں میں تو 1960 کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے. اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں اور الحمدللہ کئی ایک چیزیں قرآن کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں جو میں نے اپنے لیکچرز میں وہ بتائی ہے، خصوصاً ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے میری اہل سنت پاک .com پہ گفتگو ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں. تو یہ کامن
स्कूल ऑफ थॉट है साइंस। ये किसी का ठेका नहीं है, ना किसी मुसलमान का ठेका है, ना किसी क्रिश्चियन का ठेका है, ना किसी एथियस्ट का ठेका है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि फीडबैक मुझे मिलता है। अगले दिन मुझे अमेरिका से एक बंदे की कॉल आई, तो वो यही बात डिस्कस कर रहा था। तो मैंने कहा, वो कहता है जी हमारा एथियस्ट के साथ बड़ा वास्ता पड़ता है, और वो जो मैंने रिचर्ड डॉकिंस के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करवाया उसने बड़ा अप्रिशिएट उसको किया। उसने कहा मेरी कुछ क्यूरीज हैं। तो फिर मैंने उसको ये तकरीबन 45 मिनट की उन्होंने मुझसे बात की फोन पे। तो मैंने ये सारी बातें उनको क्लियर की कि ये कहां से ठेकेदार साइंस के बने हुए हैं। साइंस तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कॉमन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाकया नकल किया है, जिसपे काफिर बादशाह को उन्होंने खामोश करवा दिया, वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर था कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा विद रेफरेंस टू जमीन। तो वो खामोश हो गया। तो साइंस किसी एक का ठेका नहीं है। कुरान पाक में कमोबेश 6500 आयात में से 1000 आयात फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर और साइंटिफिक फील्ड से डील करती हैं। तो ये किसी रिलीजन का ठेका नहीं है। पूरी दुनिया के इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनके लिए कॉमन सोर्स ऑफ नॉलेज है साइंस। लिहाजा ये सारी की सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। अगले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाला होता था, लेकिन वो उनके जमाने के लिए मौजज़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अल कुरान है। क़यामत तक के लिए ये मौजज़ा है जिसकी बुनियाद पर दावे नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावे नबूवत किसी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले मौजज़े पर नहीं करवाया गया, क्योंकि आज हम उसको पेश नहीं कर सकते, ना उसकी वीडियो पेश कर सकते हैं, ना क्रिश्चियंस अपने पैगंबर के उस मौजज़े की वीडियो पेश कर सकते हैं, ना ज्यूज जो है मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े की वीडियो पेश कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं ये हमारे पैगंबर का मौजज़ा, आज भी इसे चेक कर लो। आज की जदीद साइंटिफिक फील्ड के जरिए जो रिसर्च हुई है उस पे इसको पेश करो। जो एस्टेब्लिश साइंस है इंशाअल्लाह उसके खिलाफ इसकी कोई आयत नहीं निकलेगी। और ये रिवील्ड नॉलेज आज के सबसे बड़े एक्वायर्ड नॉलेज यानी साइंस को सपोर्ट करता है। और कुरान इन्हीं दो उलूम को मानता है, या तो रिवील्ड नॉलेज को मानता है वही के इल्म को, या एक्वायर्ड नॉलेज को, साइंस के इल्म को। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है। और मैंने ये बात भी बताई कि साइंस का इल्म किसी रिलीजन का ठेका नहीं है। दुनिया के तमाम रिलीजन के लोग के लिए एक कॉमन स्कूल ऑफ थॉट साइंस है, एस्टेब्लिश साइंस, थ्योरीज और हाइपोथेसिस नहीं।